صوفیہ کے اندر دو گروہ ہوئے ہیں. ایک گروہ یہ ہے جو بادشاہوں کے پاس جانے سے گریز کرتا رہا. ایک گروہ یہ ہے جو بادشاہوں سے گریز کیا، اور دوسرا گروہ یہ ہے کہ بادشاہوں کے پاس گئے. جیسے سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی، سختی سے آپ نے منع کیا تھا مریدوں کو کہ بادشاہوں کے پاس جائیں، یا یہاں تک کہ شاہی نوکری بھی نہیں کرتے تھے. صرف امیر خسرو کو اجازت تھی کہ بے دربار برو، تم دربار میں جاؤ. حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بادشاہ کے پاس جایا کرتے تھے. ایک بات یاد آئی، میں عرض کرتا ہوں آپ کے ریفرنس سے. جب حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی، جو آپ کے خط سے یہ نسخہ جو ہمارے سامنے آپ ہی کے خط کا لکھا ہوا ہے اس سے ایڈٹ کیا گیا، جب بادشاہ کے پاس جب آپ کی پالکی جاتی تو لوگ، اہل شہر، غرض مند لوگ جن کو بادشاہ سے کام ہوتا، وہ انصاف طلب کرتے، ظلم کی فریاد بادشاہ تک نہیں پہنچا سکتے، تو اپنی عرضیاں لکھتے تھے. ایک کاغذ پر اپنی عرضی لکھتے تھے، درخواست لکھتے تھے، کمپلینٹ لکھتے تھے، یا پھر اپنا مقصد اس میں لکھتے تھے کہ میں ایسا مفلس ہو گیا ہوں، میں نادار ہو گیا ہوں، میرا گھر فلاں شخص کھا گیا ہے، میری زمین پہ فلاں قبضہ کر لیا ہے، بازو کے کھیت والا گھس گیا ہے، لوگوں کو لا کر جانور یہاں چرا رہے ہیں لوگ، جانوروں کو لا کر مختلف شکایتیں، یا ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے، لوگوں کا جینا دوبھر ہے. مختلف جو معروضے ہوتے تھے وہ معروضے لا کر جب بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پالکی جب جاتی، 4 آدمی اٹھا کے لے کر جاتے، تو پالکی کے ڈنڈے کو لوگ اپنی عرضیاں بند دیتے تھے. جب یہ عرضیاں باندھ دیتے اور آپ کی پالکی بادشاہ کے محل میں پہنچتی، آپ وہاں تشریف رکھتے، جہاں پہ آپ کا مہمانوں کے جو خصوصی ٹھہرنے کی جگہ ہوتی ہے، آپ کا جو اعزاز سے کرام سے بٹھایا جاتا. بادشاہ کے پاس جانے سے پہلے بادشاہ کو جب اطلاع ہوتی کہ خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی آ چکے ہیں، تو بادشاہ کہتا ہے کہ حضرت کو وہیں بیٹھنے دو، ابھی میرے پاس مت لاؤ. وہ جو ان کی پالکی پہ عرضیاں ہیں پورے میرے پاس لاؤ، تاکہ میں لوگوں کے کام پورے کر دوں. اس سے پہلے کہ خواجہ بہاؤالدین زکریا مجھ سے فرمائیں کہ لوگوں کی عرضیاں ہیں ان کو پوری کر دو تو مجھے شرمندگی ہوگی، تو حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا تشریف لے جاتے تو لوگوں کے معاملات پہنچتے اور وہ حل ہو جاتے. بعد میں بادشاہ سے ملاقات کرتے. تو جو صوفیاء کرام بادشاہوں کے پاس جاتے تو ان کا مقصد جاہ و منصب لینا نہیں ہوتا تھا، بلکہ ضرورت مندوں، مظلوموں، ناداروں، مسکینوں، بیواؤں، بچوں، یتیموں، ان کی حاجتوں کو پورا کیا جائے. آپ کا جانا مخلوق کے لیے فائدہ مند ہوتا تھا. آپ کے وقار، عزت و جاہ کا مرتبہ جو بادشاہ کے پاس ہوتا تھا وہ اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے، بلکہ لوگوں کی حاجت اور حاجت روائی کا کام کرتے تھے. اب جب آپ نے پردہ فرما لیا، یہاں پر تو بظاہر آپ کا سلطان کے پاس جانا، بادشاہ وقت کے پاس جانا، بہت نازک پوائنٹ کہہ رہا ہوں، اہل عقیدت، اہل محبت تو مان جائیں گے، دوسرے مانے نہ مانے، وہ اللہ رسول کی اللہ کے معجزات کو مانے نہ مانے، رسول اللہ کے معجزات کو مانے نہ مانے، اولیاء کی کرامات کو کیا مانیں گے. انہوں نہیں مانے تو ہم کو کیا پرواہ ہے، ہم تو اپنے دوستوں سے، احبا سے، اہل طریقت سے مخاطب ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کا وصال ہوا، آپ جب لے کر جاتے تو بادشاہ کے پاس بادشاہ پورا کر دیتا تھا، آپ حیات ظاہری میں نہ رہے. اب یہ سلطان وقت
کے پاس جاتے تھے، آپ نہ رہے، لیکن یا نہیں رہے تو کہاں گئے؟ اللہ رب العزت کے لیے بھی سلطان کا لفظ آیا ہے. یہ سلطان حقیقی جو ہے، بادشاہ حقیقی جو ہے، جس کا نام مالک الملک ہے، آپ زمین پر رہے تو یہاں جا کے بولتے تھے یا بتاتے تھے، یا بغیر بتائے پوری حاجت ہو جاتی تھی، بادشاہ کو کہنے کی نوبت ہی نہیں آتی تھی. اس کے بعد اولیاء اللہ کے پاس لوگوں نے اپنی عرضی ان کی مزار کے پاس لٹکانا شروع کر دی. زندہ تھے تو بادشاہ سے کراتے تھے. اب آپ تو بادشاہوں کے بادشاہ کے پاس ہو، ہم یہاں بن دیتے ہیں. جیسا یہ بادشاہ بغیر آپ سے بولے ہماری حاجت پوری کرتا تھا، یہ بھی آپ کا لاج رکھنے والا مالک الملک ہے، حاجت پوری کر دے گا. اب یہاں سے پیٹ میں درد شروع ہوتا، یہ شرک ہے، وہ بدعت ہے. لیٹر کس کو لکھا؟ اس کو لکھا، اس کو نہیں لکھا. بابا ہم کو معلوم ہے کس کی کہاں رسائی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اللہ کے ذکر میں، اس کی یاد میں ایسا مشغول ہو کہ اس کو کسب معاش، روٹی کمانے کا بھی اس کو وقت نہیں ہوتا، یا سوال کرنے کا وقت نہیں ہوتا، اپنے رب سے سوال کرنے کا بھی وقت نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ان کو سوال کرنے والوں سے زیادہ دیتا ہے. جب حیات ظاہری میں خود کو مخلوق کے لیے انہیں وقف کیا تھا، مخلوق نے بھی ان کو چاہا، خالق نے ان کو چاہا تو مخلوق نے ان کو چاہا. اب یہاں لے جا کے عرضیاں لگاتے ہیں تو مزاروں پہ لگاتے، شرک ہوتا، ایسا کرتے ویسا کرتے، ڈوریاں بنتے. ارے او کیوں بنتے ہوں گے ڈوریاں؟ آپ بھی غور کیجئے. مجھے لکھنا پڑھنا آتا، میں لکھ کے چٹھی لگا دے رہا ہوں. ایک ایسا ہے ہمارا پڑوسی، فرض کرو اس کو پڑھنے نہیں آتا، کیا چٹھی لکھائیں گا؟ کس سے؟ اس کے دل کا راز ہے، دوسرے سے کیسا بولیں گا؟ وہ بیچارہ اپنی فہم کے مطابق ایک لے آ کے ڈوری بنتا. میرے کو لکھنے پڑھنے نہیں آتا، میں یہ بن دے رہا ہوں، میری یہ درد، اس کو عرضی سمجھو. اس کو وہ ایسا ٹریڈیشن چلا کہ یہ دونوں نکات آج نہ، اب میں بولا تو بڑی مشکل، نہیں بولا تو مشکل، بول دیتا ہوں میں. ہمارے علماء مشائخ کو خود یہ پوائنٹ نہیں معلوم ہے، ڈر ڈر کے مرتے رہتے، ڈوری کا جواب نہیں دے سکتے، چٹھی کا جواب نہیں دے سکتے. میں دے رہا ہوں آپ کے سامنے.